آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جو آپ رات کو سوتے ہیں پہلے اونگ آتی ہے، پھر جمائی آتی ہے، اور پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دس از اے کمپلیٹ پروسیس. سلیپ از ہیونگ 3 اسٹیجز. نیند کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں، اور یہ ریم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ، یہ تیسری اسٹیج ہوتی ہے جب آپ کو خواب آتے ہیں. یہ ڈیپ سلیپ ہے. اور اس دوران آپ کی جسم کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ یور باڈی ہیز بین پیرالائزڈ بائی یور برین. آپ کا دماغ آپ کے اعضاء کو بے حس کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. ریپڈ آئی موومنٹ کے اندر مسل ٹون لو ہو جاتی ہے، آپ حرکت نہیں کر سکتے. کیوں؟ ورنہ آپ خواب دیکھیں تو اٹھ کے ہلنا شروع کر دیں. دماغ نے آپ کے جسم کو بے جان کر دیا، ایک طرح سے سننے کی صلاحیت روک دی. آواز اندر جا رہی ہے، دماغ میں پروسیس نہیں ہو رہی، ورنہ تو آپ اٹھ جائیں گے. بلڈ پریشر، ٹمپریچر بھی اور ہو گیا. یعنی آپ موت کے بالکل قریب ہیں. یو آر 1 اسٹیج اوے فرام ڈیتھ. بالکل نکر پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ. اگلی اسٹیج کیا ہوگی؟ اور اسی اسٹیج سے روزانہ اٹھ کے واپس آپ آتے ہیں. شکر کا مقام نہیں ہے یہ، اور شکر کا مقام نہیں ہے یہ آئی لیڈز. یہ آنکھیں دیکھیں یہاں پر، یہ جو آنکھیں کا یہ حصہ ہے، یہ آئی لیڈز کہتے ہیں. یہ بند ہوتی ہے نا، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے ٹوسس، PTOSIS. اس میں یہ جو جھلی ہے نا، یہ بند نہیں صحیح طرح ہوتی. ان کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، یا دماغ کی طرف سے سگنل آنے بند ہو جاتے ہیں. اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کو یہ ٹوسس بیماری ہے، ٹیپیں لگا لگا کے کھولتے ہیں آنکھوں کو، آپ کی کھلی ہوئی ہیں. شکر کریں، شکر کا موقع نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے شکر کریں، شکر کو اپنے ساتھ رکھیں. اور زیروسٹومیا، دن میں آدھے لیٹر سے 1.5 لیٹر تک تھوک پیدا ہونا ہے روزانہ. اس نے منہ کے جراثیموں کو بھی ختم کرنا ہے، اس نے آپ کے منہ کو ٹھیک رکھنا ہے، اس نے کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کو اندر لے کے جانا اور صحیح رکھنا ہے. اگر یہ تھوک پیدا نہیں ہوگا، آپ کا منہ سوکھ جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، ٹیسٹ بھی صحیح نہیں آئے گا. روز تھوک پیدا ہوتا ہے، شکر کرو رب تعالیٰ کا. اور سب سے بڑھ کر شکر یہ کرو کہ اے مالک تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. نہ ہم نے دعا مانگی تھی، نہ ہمارا ایسا حسن کی خوبی ہے، نہ کوئی عمل ایسا ہے. وہ امت جس پر دیگر انبیاء رشک کرتے رہے، اس میں ہم پیدا ہو گئے.